اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے اقوال جو بہت ہی حکمت و دانائی بھرے ہوتے ہیں، ساتھ میں ان کے مالجاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں امراض کے دفع کے لیے خاص الخاص مجرب نسخے اور نباتات کی اقسام، صحیح ان کی شکل و صورت اور امراض کے اسباب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پچھلی کئی نشستوں میں ناظرین کرام میں نے نباتات کی اقسام بھی، ان کی صحیح شکل و صورت اور ان کے نام آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اور بہت سی باتوں پر میں نے تذکرہ کیا ہے جو علاج معالجہ اور حفظان صحت پر ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں، اس ویڈیو میں خاص طور پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ پتھری پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ پتھری کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ناظرین کرام، ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ پتھری جو مثانہ، گردہ اور پتا میں پیدا ہوتی ہے یا بنتی ہے، ان کی وجوہات کیا ہے، کن چیزوں سے بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں حکمہ قدیم کی گہری فکر کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، مرض پتھری کے پیدا ہونے کے اسباب: جس وقت پیشاب کی نالی میں آئی ہوئی منی کے ساتھ ری مل کر منی و بول کو خشک کر دیتی ہے تو منی کی پتھری پیدا ہوتی ہے، اور جب ری صفرا کے ساتھ مل کر بلغم کو خشک کرتی ہے تب بھی پتھری پیدا ہوتی ہے، یعنی بلغم اور صفرا ری کے ساتھ مل کر خشک ہو جاتے ہیں، وہی پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کو حکمہ قدیم کی اصطلاح میں پتھری کا پیدا ہونا کہتے ہیں۔ یہ پتھری انسان کے اندر بلکہ اسی طرح بڑا کرتی ہے جس طرح گائے کے پتے کے اندر گلوچن بڑا کرتا ہے۔ علامات اس کی یہ ہوتی ہیں کہ مرض پتھری ظاہر ہونے سے بیشتر مندرجہ ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ پیٹ میں اپھارا ہوتا ہے، مثانہ و گردہ کے مقام پر سخت قسم کا درد ہوتا ہے، پیشاب میں بکرے کے پیشاب کی سی بو آتی ہے، پیشاب نہایت تکلیف سے اترتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے اور غذا سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ علامات حکمہ قدیم بیان کی ہے جب پتھری کے ابتدا ہوتی ہے اس صورت میں۔ تو پتھری کی قسمیں وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مرض 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ری سے پیدا ہوتا ہے، صفرا سے پیدا ہوتا ہے، بلغم سے پیدا ہوتا ہے اور منی سے پیدا ہوتا ہے۔ زمانہ حال میں پتھری کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں وہ حکمہ قدیم کے بیان کردہ کے مطابق ان 4 اقسام کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ عام طور پر ہر قسم کی پتھری کے مریض میں مندرجہ ذیل علامات ہوتی ہیں۔ مقام ناف، مثانہ، فوطوں کے نیچے اور سیون میں سخت درد ہوتا ہے۔ مثانہ و گردہ میں پتھری کے باعث رکاوٹ پیدا ہو جانے سے پیشاب نہایت تنگی سے قطرہ قطرہ اور رک کر آتا ہے۔ مرض شدت درد کے باعث عضو تناسل اور فوطوں کو پکڑ کر مسلتا ہے، دباتا ہے، گاہ بگاہ ہے پتھری خود بخود اپنی جگہ سے ہل کر دوسری جگہ چلی جاتی ہے اور یکا یک پیشاب کھل کر آ جاتا ہے۔ پتھری کی رگڑ سے خون ملا ہوا پیشاب یا نہایت سرخ رنگ کا آتا ہے اور سخت درد ہوتا ہے۔ تو آگے وہ قسمیں اس کی بیان کر رہے ہیں کہ ان 4 علامات کی قسمیں کیا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ غلبہ ری سے، یعنی ری کہتے ہیں ہوا کو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے،
عربی زبان میں ری ہوا کو کہا جاتا ہے۔ ری سے پیدا ہونے والی پتھری کی علامات: مریض شدت درد سے چلاتا، دانت پیستا، عضو تناسل اور ناک کو ہاتھ سے مسلتا ہے۔ پیشاب کرتے زور لگانے سے ہوا خارج ہوتی ہے، ذرا سا پخانہ نکل جاتا ہے، پتھری کا رنگ نیلا اور اس پر کانٹے سے ہوتے ہیں۔ غلبہ صفرا یعنی خلط صفرا سے پیدا ہونے کی جو علامت ہے: مثانہ اور پیڑوں میں سخت اور درد اور جلن ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندر کی جانب کوئی چیز یک پک رہی ہے۔ پتھری کے مقام پر چھونے سے نہایت گرم معلوم ہوتا ہے، یہ پتھری بلاوے کی گٹھلی کے مانند ہوتی ہے، اس کا رنگ سرخ اور زرد یا بلکہ سیاہ ہوتا ہے۔ آگے چل کر وہ بیان کرتے ہیں علامات بلغم سے، تو کہتے ہیں کہ مقام مثانہ و عضو تناسل میں نوچنے یا سوئی چبونے کی مانند درد ہوتا ہے۔ مقام پتھری چھونے سے سرد معلوم ہوتا ہے، یہ پتھری اکثر بچوں کو پیدا ہوتی ہے، اس کو نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ منی سے پیدا ہونے والی پتھری کی علامات: پتھری جوانی کی حالت میں پیدا ہوتی ہے، جو لوگ مزے کی خاطر جمع کرتے کرتے منی کو روک لیتے ہیں یا زیادہ امساک کی ادویات استعمال کر کے منی کو روکتے ہیں، اس رکی ہوئی منی میں ری مل کر اس کو خشک کر دیتی ہے، اس پتھری کے باعث سخت درد ہوتا ہے۔ دونوں فوتے یعنی خصیے سوج جاتے ہیں اور اصل بول کی مانند قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے، یعنی رک رک کا پیشاب آنا۔ آگے وہ چل کے بیان فرماتے ہیں کہ منی سے پیدا ہونے والی پتھری کی دو قسمیں ہیں۔ عضو تناسل اور فوتوں کا درمیان حصہ دبانے سے یہ پتھری اندر کی طرف چلی جاتی ہے، اس وقت پیشاب کی نالی کے راستے دو شکلوں میں منی کی پتھری خارج ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شکر کی مانند بالو ریت کی طرح جو پتھری زیادہ زور کے ساتھ دبانے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو جاتی ہے یعنی بکھر جاتی ہے، اس کو شرکر یعنی شکر والی پتھری کہتے ہیں۔ جو نہایت باریک ہو جاتی ہے اس کو سکتہ ریت کہتے ہیں، یہ ری کے زور سے اندر ہی رک جاتی ہے، جب ری کا زور کم ہو جاتا ہے تو دونوں قسم کی پتھری پیشاب کے راستے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں مرض پتھری کی علامت ردیہ یعنی ردی موادوں کی وجہ سے جو پتھری پیدا ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شکر کی قسم والی پتھری کے باعث ہر طرف سے نفرت، کمزوری، نکاہت، پسلیوں کے نیچے درد، یرکان غذا سے نفرت، اثر البول یا تقطیر البول، دل میں بے چینی اور ابکائیوں کا آنا وغیرہ مرض پتھری کے باعث تکلیف دینے والے اور عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اکثر مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ غلبہ ری سے پیدا ہونے والی پتھری کے لیے مفید ہم انشاءاللہ تعالی اس پر مجرب المجرب پتھری کو توڑ کر نکالنے کے لیے مجرب المجرب انشاءاللہ تعالی نسخے بیان کریں گے، اور خاص الخاص مجرب نسخے اور خاص الخاص نباتات کی اقسام ہم آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے کہ پتھری کو کیسے خارج کیا جائے جو آسانی سے بغیر کسی آپریشن کے خارج ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو مزید خاص الخاص مجرب نسخے جاننے کے لیے اور نباتات کی اہم ترین اقسام کو جاننے کے لیے کہ جو پتھری کو خارج کر دیتی ہیں، تو ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔